السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے مقدمے کی وہ دوبارہ سے سماعت شروع ہو رہی ہے، اور یہ توہین عدالت کا مقدمہ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم احمد خان کے اس بیان حلفی پر مبنی ہے، جس میں انہوں نے رانا شمیم نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جب وہ اپنے عزیز و اقارب اور اہل خانہ کے ساتھ گلگت میں سیر سپاٹے کے لیے آئے تو اس دوران انہوں نے ٹیلی فون کال کر کے جو نواز شریف اور مریم نواز کی وہ رہائی روکنے کے احکامات جاری کیے، اور یہ کہا کہ یہ کسی صورت جو 25 جولائی 2018 کے انتخابات ہیں اس سے پہلے یہ ان کو رہائی نہ ملے۔ جو احتساب عدالت ہے اسلام آباد کی، اس کے جو جج ہیں محمد بشیر، انہوں نے 6 جولائی کو جو کہ الیکشن سے 19 دن قبل میاں نواز شریف اور مریم نواز ان کو سزا سنائی تھی، اور 16 جولائی کو اس سزا کے خلاف اپیل فائل ہوئی۔ تاہم جب یہ بیان حلفی وہ سامنے آیا تو اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بھی اور مین سٹریم میڈیا پر بھی ایک ہائپ کریٹ ہوئی۔ یہ جو بیان حلفی ہے یہ سینئر صحافی انصار عباسی، انہوں نے اپنی ایک سٹوری میں بریک کیا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس اطہر من اللہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور توہین عدالت کی وہ کارروائی شروع کر دی۔ توہین عدالت کی کارروائی یہ اس وقت اس میں انہوں نے ایکیوز وہ کنٹینر وہ اس میں نامینیٹ کیے ہیں، اس میں جنگ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان ہیں، اس میں انصار عباسی صاحب ہیں، اس میں عامر غوری صاحب ہیں، اور رانا شمیم ان کو بھی کنٹینر وہ بیان کیا ہے۔ جو آخری عدالتی آرڈر آیا تھا اس میں وہ لکھا ہوا تھا الجڈ کنٹینر رانا شمیم صاحب کے لیے بھی، اور باقی جن لوگوں کا میں نے نام لیے ہیں ان کے لیے بھی۔ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو انصار عباسی صاحب ہیں انہوں نے اپنا وہ جواب داخل کرا دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی سٹوری پر قائم ہوں، میں نے صحافتی اصولوں کو اور صحافتی تقاضوں کو مد نظر رکھ کے اور ان کے مطابق میں نے وہ سٹوری فائل کی، اور میں نے لوگوں سے وہ جو ریلیونٹ لوگ تھے میں نے ان سے بات چیت بھی کی۔ جو مسٹری ہے، جو اب تک وہ چیز سامنے نہیں آئی، وہ سابق چیف جج رانا شمیم کا بیان ہے کہ انہوں نے وہ عدالت میں کیا کہا ہے یا کہنا ہے۔ ابھی تک جو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ انہوں کا جو ان کو نوٹس ایشو ہوا تھا اظہار وجوہ کا، اس کا ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن اس کے کچھ مندرجات وہ ہمارے علم میں آئے ہیں، تو وہ آپ کو وہ ایکسکلوسیولی وہ ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ جو رانا شمیم ہیں ان کا جو بیان حلفی یہ 10 نومبر 2021 کو انہوں نے لندن میں ایک نوٹری پبلک کا جو آفس ہے وہاں پر انہوں نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کرایا، اور اس بیان میں وہ بڑا ایک ڈیمیجنگ بیان تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں یہ ایک 27 رکنی ایک وفد سا کہہ لیں، یا اس کو ایک کہہ لیں کہ جو ان کے اہل خانہ تھا وہ ان کے ساتھ گلگت بلتستان کا دورہ کرنے آئے، اور جب انہوں نے دورہ کیا تو اس دورے میں جو رانا شمیم ہے یہ ان کے ہوسٹ تھے، اور انہوں نے ان کے وہاں پر ان کے سٹے گلگت میں وہاں پر انہوں نے انتظامات کیے، نہ صرف سٹے کے انتظامات کیے بلکہ جو سپریم ایپلیٹ کورٹ کی جو 10 گاڑیاں ہیں فارچونر وہ ساتھ میں بما ڈرائیور وہ بھی ان کو دیے، اور جتنا عرصہ یہ گلگت بلتستان میں رہے وہاں پر ان کو ڈبل سٹوری ریسٹ ہاؤسز وہ 7-8 وہ دیے، اور ان گھروں میں نہ صرف خانسامہ بلکہ دیگر جو ملازمین تھے وہ بھی موجود تھے، جو انہوں نے ان کے جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہیں اور ان کے اہل خانہ کی دن رات خدمت بھی کی۔ اور جو بیان حلفی میں وہ رانا شمیم انہوں نے یہ کہا کہ ایک شام ثاقب نثار صاحب بہت پریشان تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بس میں کچھ تھوڑا سا میں وہ رجسٹرار سپریم کورٹ ان کو میں کال کر رہا ہوں۔ بعض اوقات گلگت میں وہ ٹیلی فون کے سگنلز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، موبائل کے سگنلز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ خیر وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو کال کی اور ان کو کہا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ فلاں جج ہیں، ان کو آپ میرا پیغام دیں کہ وہ مجھے کال کریں۔ بعد ازاں پھر ان کی بات بھی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ جب فون پر بات کرے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو
جو الیکشن ہے اس سے پہلے جو ہے وہ انشور کریں کہ یہ اس سے پہلے باہر نہ آئیں۔ یہ بیان حلفی جو ہے جب یہ سرفیس پہ آیا، جب یہ بریک ہوا، میڈیا میں آیا، تو ایک شور مچ گیا۔ جو ثاقب نثار صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا۔ ثاقب نثار صاحب نے اپنی آڈیو جو ہے اس کو بھی پہلے ڈینائی کیا تھا، لیکن جب ایک ٹی وی چینل نے ان کی جو ہے وہ سپورٹ میں، ان کی حمایت میں ایک رپورٹ چلائی تو پھر انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا، یہ میری ہی آواز ہے۔ لیکن اس بیان حلفی میں جو چیزیں لکھی ہیں اس کو انہوں نے جو ہے اس کے مندرجات کو جو ہے انہوں نے یکسر جو ہے مسترد کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی جو ہے وہ کارروائی اس وجہ سے شروع کی کیونکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے جو ان کا ویو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پینڈنگ اپیل ہے اور اس اپیل کی سماعت جو ہے وہ ایک 2 رکنی بینچ کر رہا ہے، اور اس میں جو الزام لگائے گئے ہیں وہ ان 2 رکنی بینچ میں سے ایک کے اوپر جو ہے وہ یہ ان کے بارے میں بیان حلفی میں بات کی گئی ہے، اس لیے یہ جو پینڈنگ پروسیڈنگ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے ایک توہین عدالت کی کارروائی اس میں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شروع کی۔ رانا شمیم صاحب جو ہیں اب یہ کل جو ہے صبح یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ جو لاسٹ کورٹ آرڈر تھا اس میں 10:30 بجے کا وقت لکھا گیا تھا کہ 10:30 بجے سماعت ہوگی، لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ سماعت جو ہے وہ 11 بجے ہوگی، یعنی کہ آدھے گھنٹے بعد ہوگی۔ پہلے 10:30 بجے کا ٹائم تھا، ابھی 11 بجے سماعت ہوگی۔ رانا شمیم صاحب نے اپنے بیان میں یہ جو ہے جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی کل جمع کرائیں گے اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو بیان حلفی ہے وہ انہوں نے نوٹری پبلک کا جو آفس ہے وہاں پر انہوں نے ریکارڈ کرایا، اور اس میں انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جواب انہوں نے اظہار وجوہ کے نوٹس پہ داخل کرانا ہے اس میں انہوں نے یہ موقف بھی اختیار کیا ہے کہ یہ جو بیان حلفی ہے وہ نہ تو انہوں نے کسی کو دیا، نہ کسی سے اس کے متعلق بات کی، البتہ انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ شاید وہ جو نوٹری پبلک کا آفس ہے وہاں سے کسی نے اس کو میڈیا میں لیک کیا ہے۔ تو وہ ابھی بھی اگرچہ اپنے اس بیان حلفی پر قائم ہے، لیکن وہ یہ بات جو ہے اس سے بالکل انہوں نے مسترد کر دیا کہ انہوں نے خود یہ کسی شخص کو یا کسی میڈیا کے جو سے تعلق رکھنے والے کسی جرنلسٹ کو جو ہے انہوں نے یہ بیان حلفی دیا یا لیک کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو نہیں دیا، اور اس میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بیان حلفی جو ہے وہ انہوں نے اس وجہ سے دیا کہ ان کے ایک دل کے اوپر بوجھ تھا، اور ان کی جو مرحوم اہلیہ ہیں انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے دل میں نہیں رکھیں گے، یہ چیزیں جو ہیں وہ چھپائیں گے نہیں، اور یہ جو ہے یہ پراپر فورم پہ جو ہے وہ بتائیں گے۔ رانا شمیم جو ہے انہوں نے یہ بھی جو ہے واضح کیا ہے کہ وہ یہ بیان حلفی انہوں نے کسی پاکستان کی عدالت میں یا کسی ایسے فورم پر جو ہے وہ انہوں نے داخل بھی نہیں کیا۔ اور اس میں جو ہے رانا شمیم صاحب جو ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ان کا بیان حلفی ہے وہ بالکل سچ ہے، اور وہ اس کی سچائی کے لیے جو ہے وہ ایک آن اوتھ جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب ان کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں عدالتوں میں پیش ہوتا رہوں اور جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتا پھروں، جس کو تکلیف ہے وہ میرے خلاف جو ہے وہ ثبوت لے کے آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب تک جو ہے اس کی جو سماعت ہوئی اور جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ واضح ہوئی ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ثاقب نثار صاحب کے خلاف ایک ذرہ برابر بھی ثبوت ان کو ملا تو وہ پھر ان کو بھی بلائیں گے۔ اور جو لاسٹ کورٹ آرڈر تھا اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو وقت ہے یا یہ جو واقعہ ہے یہ ایک اپرچونٹی بھی اس کو کے طور پر لیا جا سکتا ہے، اور اس میں عدلیہ کی جو ہے وہ عدلیہ کا احتساب بھی جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال کل اس کیس کی سماعت ہوگی، آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔